بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ساتھی تسبیح نہ چلائے، ایک کام کرے، توجہ سے سنیں. جو بات میں کہوں گا میں پہلے اپنے کو کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ کو. جو توجہ سے سنیں گے تو میں بھی طریقے سے بات کر سکوں گا، اور اگر آپ لوگ اپنی تسبیحات اور ذکر و اذکار میں لگے تو ہم بھی کرتے ہیں، تقریر ختم کر کے ذکر شروع کر دیتے ہیں. ایک کام کریں، دو کام نہ ہو. آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو دنیا میں تمہارے ساتھ اچھے برے حالات ہو رہے ہیں وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، باوجود اس کے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ اللہ پاک بہت ساری چیزوں میں درگزر فرماتے ہیں. آپ نے غلطی کی، اللہ نے پکڑا نہیں، رزق دے دیا. اللہ نے سزا نہیں دی، چھوڑ دیا. ایک مہربان استاذ ہوتا ہے نا، غلطی اور شاگرد کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، باوجود اس کے کہ اللہ پاک جل جلالہ بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ سے کہیں تم بھاگ نہیں سکتے ہو کسی ڈر. بعض مرتبہ شاگرد خان کا بیٹا، نواب کا بیٹا ہوتا ہے، بعض مرتبہ پیسوں سے بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ پاک کی پکڑ اور قدرت سے تمہیں بچا سکے. خالص اپنی مہربانی سے وہ تمہیں درگزر کرتا ہے. چھپ بھی نہیں سکتے ہو، دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو، جان بھی نہیں چھڑا سکتے ہو جب پکڑنے پہ آئے. وما انتم بمعجزین فی الارض، کسی بھی جگہ جاؤ اللہ پاک وہاں تمہیں اس عمل کی سزا دے سکتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور ایسے کوئی چیز تمہیں کوئی چھڑانے والا، تمہارا دوست، تمہاری ذات، خان، تمہارا پیسہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خالص اپنے مہربانی سے اللہ تمہیں چھوڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ہمارے مفتی صاحب کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، ایک عجیب مثال دیتے ہیں. کہتے ایک آدمی جا کے وہ بٹن کھول سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ اس پنکھے کا بٹن کھولنا اس کے ہاتھ میں. بٹن کھولنے کے بعد یہ پنکھا چلے گا. یہ پنکھا اب یہ بھی چاہے کہ بٹن بھی کھولوں اور پنکھا بھی نہ چلے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. بٹن کھولے گا تو کیا ہوگا؟ پنکھا کھلے گا. یہ اصول ہے. تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو تمہارے اعمال جاتے ہیں اور صبح فرشتہ اس اعمال کا نتیجہ لے کے آتا ہے. اب اعمال کیا چیز ہے؟ یہ جسم مشین ہے عمل کا. یہ جسم مشین ہے عمل کا. دیکھنا عمل، کہنا عمل، سوچنا عمل، کھانا پینا پہننا چلنا پھرنا دنیا کا کاروبار سب اعمال ہے. اب یہ اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو سارے عالم کا نظام چلانے والے کون ہیں؟ اللہ. جب آپ اس کو راضی رکھو گے وہ تمہیں راضی. فَاشْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو جیسے انسان اللہ کو راضی کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے معلوم کریں؟
حدیث تو ہمیں کہیں نہیں ملی، لیکن مفہوم اس کا ہم نے بڑوں سے سنا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی کو دیکھو، اگر تو آپ اپنی زندگی میں اللہ سے خوش ہو، مطمئن ہو، پرسکون زندگی گزر رہی، غریبی میں، مالداری میں، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بڑے ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ پاک سے تم راضی ہو تو سمجھ لو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اگر آپ کو شکایات ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یوں کر دیا، اللہ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہی ملا، فلاں فلاں، یہ جتنی شکایتیں ہیں تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ یہ اصول ہے۔ تو ایک آیت کا ترجمہ تو یہ ہوا۔ دوسری آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اللہ پاک کو کسی نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے یوں کرو، اور دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ کا جسم سے پاک ہے۔ جس نے کہا اللہ کا جسم ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اور اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک اپنے نبی کو انسانوں میں سے بھیجتے ہیں۔ اب وہ نبی ایک ماں باپ انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو، اور وہ نبی زندگی اسی طرح گزارتا ہے جس طرح عام انسان گزارتے ہیں۔ غمی ہے، خوشی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، شادی بیاہ ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے۔ ایک انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہی ہے، اور یہی انسان ہونا ہی نبی کا کمال ہے، سمجھ رہے ہو۔ اب عمل کی مشین جس طرح انسان ہے اسی طرح وہ نبی بھی، نبی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے۔ نبی کے بال ہے، انسان کے بھی بال ہے۔ نبی کی شادی ہے، انسان کی بھی شادی۔ تو گویا عمل کے اعتبار سے سانچہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں، یہ صفات میں نبی کا مقابلہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر۔ سمجھ آ گئی؟ ایک انسان کے پاس یہ پتھر ہے یاقوت کا، اب یہ اتنا سب پتہ ہے، یہ 50,000 روپے کا ہے، اور یہاں پورا ٹرک پتھروں کا کتنے کا ہے؟ 20-25 ہزار روپے کا پورا ٹرک ہے۔ اب پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، لیکن اس پتھر کی قیمت اس لیے ہے کہ یہ یاقوت کا پتھر ہے۔ اگر یہ یاقوت کا نہ ہو، آرٹیفیشل چائنا والا آ جائے تو 5 روپے کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام اعلیٰ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، صفات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، تمام اعتبارات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کا ایک عمل ساری دنیا مل جائے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن ظاہر دیکھنے میں جسمانی طور پر جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طرح نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سمجھ رہے ہو؟ کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، قرات پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد پڑھی، سبحان ربی العظیم، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے امت کو کر کے سکھائی۔ اب آپ علیہ السلام والا خلوص، آپ علیہ السلام والا تقوی، عبادات، اس تک کسی شخص کی نماز ساری امت مل کے نہیں کر سکتی۔ لیکن بظاہر جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ویسی نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو عمل کی مشین میں جو آپ علیہ السلام کے مبارک مشین سے عمل نکلا، پرزہ نکلا، وہی پرزہ شکل میں اسی طرح ہمارے سے بھی نکلتا ہے۔ تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ لوگوں کے لیے آپ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو عمل کو دیکھنا ہے۔ اب عمل کا معیار چونکہ اللہ پاک کو تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو تو ہم نہیں مثال کے طور پر پیش کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نمونہ بناؤ۔